تو استغفار جو ہے نا اس کو آپ نے انڈر ویلیو نہیں کرنا. استغفار بہت بڑی چیز ہے. آپ جو استغفار کرنے والا ہے, جیسے سورہ نوح کی آپ نے آیتیں بتائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اور نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا, تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا. یہ جو ٹینشنیں تم لے رہے ہو نا بار بار کہ جی پیٹرول اتنے کا ہو گیا, فلاں اتنے کا ہو گیا, صرف انسان اپنی انفرادی طور پہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں نا کہ یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو رزق میں عطا فرماؤں گا. کہاں سے؟ اس کو مصیبتوں سے بھی نکالوں گا جن میں وہ پھنسا ہوا ہے, اور رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سو چلو ابھی کلیکٹیو کی آپ بات چھوڑو, پیٹرول ادھر ہی جدھر ہے لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی پہنچ گیا ادھر ہی پہنچا گیا, اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اگر آپ استغفار کرنے والے بن جائیں نا اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے 2 نمبر قسم کا فراڈ وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تقوی والا بن, تجھے مصیبتوں سے میں نکالوں گا, تجھے رزق میں ادھر سے رزق دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے نہیں میرا رزق جو ہے نا وہ میری جاب سے آ سکتا ہے, 1-2 میں نے انویسٹمنٹس کی یہاں سے آ جائے گا, اور میں بھی شاید یہ کوئی میرے کوئی یعنی ورثاء میں جو ہے نا آگے کوئی ہیں جو فوت ہونے والے شاید دل سے تھوڑا سا آ جائے. آپ نے یہ 4 بار کیلکولیشن کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تیری کیلکولیشن میں وہ چیز ہے ہی نہیں. میں جہاں سے دوں گا نا وہ سورس تو نے سوچی بھی نہیں ہوئی ابھی تک, تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو استغفار کرنے والا ہے, تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے. دیکھو گناہ سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, everybody makes mistakes. This is what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ سارے ابن آدم جو ہے نا خطا کار ہیں, لیکن اچھا خطا کار کون سا ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے. تو پھر امام احمد بن حنبل کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک دن وہ صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھ کے نا ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ میں نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور کہیں نکل جاتا ہوں. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور ایسے ہی مطلب ہی نیور ڈیڈ دیٹ, یہ ان کی عادت ہی نہیں تھی کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو جانا. نکل پڑے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں, بس رینڈملی وہ جس طرح کبھی کبھار موٹر سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں نا, کبھی موڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 hours لیٹر گلی پہنچے ہوئے. تو وہ بس ان کو مطلب کوئی پلاننگ نہیں تھی, صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی, ذکر اذکار کیا, گھوڑے پہ بیٹھے روانہ ہو گئے. ہو سکتا ہے وہ چانگلا گلی میں جو پراٹھے والا ہے نا وہ دعا کرتا ہو, ہاں مجھے ضیاء سے ملا دیا. آپ اسپوائلر الرٹ کر دیا یار. تو خیر اینی وے امام صاحب جو ہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ایک گاؤں پہنچے جا کے, کافی مطلب سمجھیں کہ مڈ ڈے ہو گیا تقریباً. تو گاؤں پہنچے تو وہاں پہ جا کے دیکھا ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے وہاں پہ نا پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا چلو میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں, تب تک زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. تو وہ جب وہاں اندر جانے کے لیے گئے تو آگے سے جو مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ باہر آ کے اس نے جو ہے نا رولا ڈال دی. اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی آپ باہر ویٹ کریں یہ وہ. تو امام صاحب نے اس کو بڑی ریکویسٹ کی کہ بھائی میں, اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے, اتنے بڑے امام ہیں. تو اس نے کہا جی نہیں جو ہے نا آپ بزرگ جی ایسے نہیں ہو سکتا, آپ ابھی باہر ویٹ کریں. تو ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک بندہ وہاں سے گزرا. اس نے کہا کیا ہو گیا یار, کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو بابا جی کو؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ ابھی مسجد کھلی نہیں ہے, یہ پہلے سے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے پڑھا. انہوں نے کہا بابا جی آپ ان کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ آئیں. تو وہ شخص جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو اپنی دکان پہ لے گیا. دکان کیا تھی؟ اس کا تندور تھا. اور تندور پہ اب اس نے کہا کہ جی میں چلیں میں ابھی جو ہے نا روٹی شوٹی لگاتا ہوں, اتنی دیر آپ وہ کھائیں, اتنی دیر زور کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. تو اب امام صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ روٹیاں لگا رہے ہیں تندور میں. اب جب روٹیاں جو لگا رہا ہے نا تو وہ کچھ نا اس کا منہ ہل رہا ہے, زبان چل رہی ہے اس کی. تو امام صاحب نے ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جی یہ میں استغفار کر رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بہت فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا جو یہاں پہ تندور بہت سارے ہیں, مطلب میرا ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ ابھی زور کی نماز کا وقت آئے گا نا تو اس تندور پہ رش لگا ہوگا. حالانکہ باقیوں کی بھی روٹیاں ہو سکتا ہے کسی کی مجھ سے بہتر بھی ہوں, لیکن میری دکان پہ بہت رش لگتا ہے, اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے. تو مجھے ایک تو استغفار کا کیا فائدہ ہوا ہے, میرے رزق میں فائدہ ہوا ہے. میں نے استغفار کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں فراوانی دے دی ہے. تو نے کہا کہ اور کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے, میں جو مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں, یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو, جان بوجھ کے ہو گئی ہو, غلطی سے ہو گئی ہو, چوری چھپے کر دی ہو, کھلم کھلا کر دی ہو, کوئی صغیرہ کر دی ہو, کبیرہ کر دی ہو, یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے. تو کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بس ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں وہ کیا, وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے امام ہیں ہمارے علاقے میں, کہیں دور جو ہے نا دور دراز رہتے ہیں, امام احمد بن حنبل. تو امام صاحب تھوڑا ہو گئے کہ بھئی یہ کیا بات کرنے لگے. تو کہتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا ہاں سنا تو ہے. تو کہتے ہیں کہ بس میری بڑی خواہش ہے کہ میں نا ایسے لوگوں سے ملا کروں, ان سے ملنے کا بہت شوق ہے. تو بس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جو ہے لمبا سفر ہے, کچھ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اللہ سے نا پچھلا 1 ہفتہ ہو گیا, صرف 1 ہفتے سے میں دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ امام احمد بن حنبل سے ملوا دے. امام صاحب جو ہے کہ اپنے آنسو آ گئے, میں گھر لگا لیا.
کہا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں, اور کہتے ہیں خدا کی قسم آج میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں نا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا ہوں, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ تو کیوں امام صاحب کے پاس آئے گا, امام صاحب خود تیرے پاس آئیں گے, کیوں تمہاری استغفار کی وجہ سے.